تاریخی شہر میسور میں ہمارے انمول رتن کے تحت اہم شخصیات کو تہنیت پیش کیا جا رہا ہے۔ میسور وقف ایڈوائزری کمیٹی کے سابق چیئرمین شبیر احمد اور ان کے رفقائے کار کا وفد اس مرتبہ ایک اور اہم شخصیت کے گھر پہنچا۔ انپویا یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر سید عقیل احمد کے گھر پہنچ کر انہیں تہنیت پیش کی گئی۔ ڈاکٹر سید عقیل احمد تعلیمی میدان کا بڑا نام ہے، کئی تعلیمی اداروں سے جڑے رہے ہیں۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونی ممالک میں بھی کئی بڑے تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کرتے رہے ہیں۔ میسور کے مسلمانوں کا یہ جذبہ ہے کہ وہ اپنے شہر کے اہم شخصیات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہیں تہنیت پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے انمول وطن کے سلسلے میں آج ہم یہاں ہمارا وفد شہر میسور کے بنی منٹپ سی لے آؤٹ میں پروفیسر سید عقیل صاحب کے مکان پر آئے ہوئے ہیں آپ کی عزت و افزائی کرنے کے لیے۔ ہمارے وفد میں ہمارے ساتھ مسجد ٹیپو کے صدر علی جناب فرید صاحب اور ہمارے بنی منٹپ کے انجینئر صغیر احمد صاحب، ہمارے 5 سٹار لانڈری کے مالک سردار صاحب، مائنارٹی کے سابق چیئرمین جناب اکبر شریف صاحب، ہمارے ممتاز صاحب اور ہمارے ساتھ جو ہے سید جاوید احمد صاحب، سید مجاہد احمد صاحب، سید سردار احمد صاحب بھی موجود ہیں۔ علی جناب الحاج سید عقیل احمد صاحب 1970 پر 4 میں جب آپ نے MSc رینک کیے، جبکہ آپ کی عمر 20 سال تھی، مانس گنگوتری میں آپ کو اسی وقت لیکچرار کے پوسٹ کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ اس کے بعد یونیورسٹی میں 1970 پر 9 میں آپ نے PhD مکمل کی۔ 1980 پر 1 میں آپ ریاست میسور کے سب سے پہلے مسلمان یونیورسٹی آف پیرس کے لیے اپائنٹ ہوئے۔ 27 سال کی عمر میں آپ فرانس یونیورسٹی کے لیے فرانس یونیورسٹی اسسٹنٹ پروفیسر اپائنٹ ہوئے۔ یہ ایک آپ کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ 1980 پر 4 میں جبکہ آپ کی عمر 30 پر 1 تھی تو آپ فرانس فارین کولیبریٹر یعنی اٹامک انرجی کمیشن فرانس اپائنٹ ہوئے۔ 2015 سے 2018 تک آپ یونیورسٹی آف ملایا کوالالمپور ملیشیا کو آئیکن پروفیسر منتخب ہوئے۔ یہ بھی آپ کا ایک تاریخی ریکارڈ ہے۔ 2000 سے 2001 تک انڈسٹریل ریفری رہے آپ کنگ فیصل انٹرنیشنل پرائز فار سائنس اینڈ کیمسٹری میں۔ اس کے بعد 2021 سے 2023 تک فارمر وائس چانسلر اینڈ ایڈوائزر گلوبل یونیورسٹی سہارنپور اتر پردیش رہے۔ اس کے بعد آپ فاؤنڈر وائس چانسلر یناپویا یونیورسٹی مینگلور کرناٹکا 2008 سے 2010 تک رہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے 3 برس تک ڈین رہے۔ یونیورسٹی ڈائریکٹر انڈسٹری 5 برس رہے آپ 300 سے زیادہ لیکچر ہندوستان اور باہر کے ملکوں میں دیے ہیں اور آپ 100 سے زیادہ سٹیز کا دورہ ہندوستان اور ابراڈ میں کیے ہوئے ہیں۔ آپ کی خدمات 40 پر 2 سال ہندوستان اور باہر کے ملکوں میں آپ کی خدمات رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی خدمات اور یہ جو آپ کی ڈگریاں کرناٹک میں تو کیا ہندوستان میں ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ہم مسلمانوں کو ناز ہے کہ ہمارے شہر میسور میں آپ جیسی ہستی موجود ہے، یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ ہم تمام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور آپ کے والدین مرحومین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے والدین نے شہر میسور کے لیے ایک ایسا انمول ہیرا دیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین آمین۔ سب سے پہلے میں ان اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سمجھا کہ اس ناچیز کو انمول میسور کے انمول وطن کے اس سے نوازیں اور ہمارے گھر تشریف لائے
آپ ہماری عزت افزائی کی، اس کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری جو بات جو میں پچھلے 50 سال سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں، یہ ہمارا ہی نہیں ہے، ہمارے خاندان سے بھی اسے منسلک ہے۔ سب سے پہلے جو مسلمان عورتوں کو سائنس پڑھانے کی جو تحریک چلی تھی، وہ ہمارے نانی 1910 کے جو ایلس رہے، انہوں نے پہلے اس کا شروع کیا تھا۔ صالحہ بانو میری جو نانی تھی، انہوں نے وہ تحریک شروع کی تھی کہ بھئی مسلمان عورتوں کو سائنس پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو اتنی اچھے طریقے سے پڑھا تھا کہ اس میں وہ اس وقت ہی جانتے تھے کہ پورے قرآن میں سائنس پر ترجیح دی گئی ہے، سمجھ چکی تھی وہ۔ جب میرے والدہ محترمہ کا جب معاملہ آیا، جب انٹرنشپ پاس ہوئی، اس زمانے میں میسور مہارانیز کالج میں سائنس اسٹریم نہیں تھی۔ بنگلور اس مہارانیز کالج میں سائنس اسٹریم کا 1937 سے سٹارٹ ہوا تھا۔ تو ایک سال میرے نانا اور نانی اس بات پہ بحث ہوئی تھی کہ لڑکی کو بنگلور میں بھیج کر ہاسٹل میں پڑھ کر اسے پڑھانا ہے یا نہیں۔ چونکہ ہمارے نانی کا وہ تو بہت ان کا ویژن بہت اچھا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو میں سائنس ہی پڑھاؤں گی۔ تو اس زمانے میں 1943 میں انہوں نے جب دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی، اس وقت میسور سے بنگلور میں جا کر ہاسٹل میں رکھ کے ان کا گریجویشن کرایا، اور ڈبل گریجویشن 1940 میں ختم ہو گیا۔ تو وہ میسور یہ مسلمان پہلی خاتون ہیں یہ جنوبی ریاست میسور کی جو ڈبل گریجویشن سائنس میں کی ہے۔ تو یہی سلسلہ ہمارے پاس رہا کہ بھی ہم نے جو ہمارے باوا اجداد یہ کہہ رہے تھے کہ بھی دین اور دنیا کو لے کر چلنا ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں دینی علم ہے، دنیائی علوم ہے، یہ علوم کا جو تفریق کیے ہیں، یہ سب سے زیادہ یہ یہودیوں کی تحریک تھی۔ اسلام میں دین اور دنیائی علوم کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھی سب سے جو آیت جو اترے ہیں، جو 5 آیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، جو لفظ علق کا ہے، آپ کو ایک گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا اگر اس کا ترجمہ کرے تو اسے لیچ لائک کلاٹ، انگلش میں لیچ لائک کلاٹ۔ اب دیکھیں اس زمانے کو اگر آپ تفصیل سے دیکھیں تو کیا اس زمانے میں کیا تھا۔ اس زمانے میں یہ جیسا اب ہم جینوم میپنگ، اب جس کے پر سب لوگ سارے سائنسدان اس کے لیے بہت سارے کوششیں کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے، اس کی گہرائی میں جانے کے لیے، اس زمانے کا سائنس جو تھا وہ ایمبریولوجی پہ تھا۔ اب دیکھیں قرآن کا یہ ایک لفظ اس زمانے کا جو سائنس جو سب پہ پوری دنیا پہ، اس زمانے میں 3 کانٹیننٹس تھے، ایشیا، افریقہ اور یوروپ، اور ان تینوں کانٹیننٹس پہ جو حاوی تھا وہ گریک کا یا یونانی کا، ہیلینسٹک سائنسز بھی بولتے ہیں اس کا، اور ان کا یہ تھا کہ مینسورل بلڈ سے ایمبریو فارم ہوتا ہے اور سیمن ایکٹس ایز اے کیٹلسٹ۔ اب دیکھیے قرآن کا ایک ہے علق، لیچ لائک کلاٹ۔ اس زمانے میں آپ سوچئے کہ اس وقت کوئی آلات نہیں تھے، مائکروسکوپ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اس میں ایک لفظ علق تم نے اس سے علق لیچ لائک کلاٹ، جو لیچ کا جو شیپ ہے وہ اسپرم کا شیپ ہے، ایک ہی لفظ میں اس زمانے کی اتنی بڑی تھیوری آف ایمبریولوجی کو ڈسمینٹل کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیں گے سورہ یاسین میں اور بہت سارے سورہ میں ایمبریولوجی کا جو ہے کیسا ایمبریو فارم ہوتا ہے، آج جا کے معلوم ہوا ہے کہ بھی وہ ایگزیکٹلی جو قرآن نے 1400 سال 50 سال پہلے کہا تھا وہی طریقہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اسلام سائنس اور ٹیکنالوجی پہ زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 6666 جو بھی قرآنی آیت ہیں، اس میں 750 آیت ایسے ہیں جو قرآن اور سائنس کے بارے میں بولتا ہے، اور 1400 آیت ایسے ہیں جو مینجمنٹ کے اوپر ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر آپ ذرا تفصیل سے دیکھیں تو رمضان کے بارے میں صرف 5 آیت ہیں، وہ بھی سورہ بقرہ کی 181 سے 185 تک، اور 181 جو بھی آیت ہے وہ بھی زیادہ تر تاریخ ہے۔ ہم نے تم پہ فرض
رمضان کے روزے فرض کیے ہیں جیسا تمہارے اگلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تو صرف 4 ہی آیت ہوئے، اور حج کے بارے میں صرف 3 آیت ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام جیسا مذہب سائنس اور ٹیکنالوجی پر اتنا زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ افسوس یہ بات ہے کہ آج ہمارے مسلمان جو 20 کروڑ ہندوستان میں ہیں، ان کا سائنس اور ٹیکنالوجی سب سے کمتر ہو گیا ہے۔ یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ اگر اسلام کی صحیح خدمت کرنا ہے تو وہی کرنا ہے جو اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین نے کیا تھا، اور ایسے ایسے ایجادات کیے تھے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ، اسی لیے کہ 60 سال کے اندر اس زمانے کی دنیا میں 2/3 جو پوری دنیا اسلام کے اندر تھی۔ اسلام سب سے پہلے جو سوشل آرڈر لاتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ توجہ دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو بھی ہیں امپاورمنٹ، وومن امپاورمنٹ، سب اسلام کے طریقے ہیں۔ ڈاکومنٹیشن سب سے پہلے اسلام میں ہوا۔ اب میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اس محفل کے جو لوگ بہت انتھوزیاسٹک ہیں، ان کے پاس بہت جوش بھی ہے، کہ ایسے اب پورے نوجوانوں کی ایک ٹولی تیار کریں جو آگے چل کر ہمارے ایسے خدمات کریں جو ہمارے قوم میں علم کا اضافہ ہو، اور سب سے زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ زیادہ ان کے پر متوجہ ہوں۔ اس لیے میں عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں ان سارے محفل کے، سب سے پہلے تو میں تو شکریہ ادا کر دیا، میں دوسری بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسی ٹیمز بنائیے، اور ٹیمز بنا کے ہمیں بلائیے، ہمیں ان کو موٹیویٹ کریں گے، انسپائر کریں گے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے طریقے سے، ہم تو دنیا کو چینج کرنا نہیں ہو سکتا، ہمارے اللہ نے صلاحیت جتنی دی ہے اس صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر کے پورے قوم پر وہ علم کا اور اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں جو کہنا ہے اس کے اوپر زیادہ تر توجہ دیں گے، اور ان کو اجاگر کریں گے، انسپائر کریں گے، موٹیویٹ کریں گے۔ میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے جو اپنی کوششیں ہو رہی ہیں، جو اپنی کاوشیں ہو رہی ہیں، اس کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ایسے پورے لوگ جو ان خدمات کی ہے اور جن کے پاس علم کا ذخیرہ ہے، جن کے پاس ایکسپیرینس کا ذخیرہ ہے، اور جن کے پاس اور خدمت کرنے کا جذبہ ہے، ایسے لوگوں کو اکٹھا کیجئے اور ان کا بھرپور استعمال کیجئے، کیونکہ میں کبھی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا جو ہے کمیونٹی، اٹ از اے پیراسائٹل کمیونٹی۔ ہم اس پیراسائٹس کا مطلب پیراسائٹل کمیونٹی ہو گئی ہے ہماری۔ اس پیراسائٹل کمیونٹی کو میرا یہی خواہش رہی ہے، میں 20 یا 25 سال سے ہی میں تقاریر کر رہا ہوں کہ اسے پیراسائٹل کمیونٹی کو پارٹیسپیٹری کمیونٹی کرنا ہے، کیونکہ ہم شانہ بشانہ چل کے پورے ہندوستان کے جو اکنامک جو گروتھ ہو رہی ہے اس میں ہمارا بھی بہت سارا اہم حصہ ہونا چاہیے۔ جو ہمارے پاس ٹیلنٹس ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، پھر اس کے بعد ہر ایک مسلمان، آپ تو جانتے ہیں کہ اس کے پاس ٹیلنٹ ہے، اور ٹیلنٹ کا صحیح استعمال ہونا ہے۔ اس ٹیلنٹ کو اگر صحیح استعمال کرے تو انشاءاللہ مسلمانوں کو عزت بھی ملے گی، اور شانہ بشانہ ہمارے دوسرے قوموں بھائیوں کے ساتھ ہم بھی ہمارے ہندوستان کی خدمت کر کے ہندوستان کو ایک بہت بڑا ملک بنانے میں بہت کوششیں ہو سکتی ہیں۔ شکریہ۔